السلام علیکم ناظرین، جموں کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں حسنین رومی۔ آپ کو بتائیں، بھارتی الیکشن کمیشن نے مقبوضہ جموں کشمیر میں 10 سال بعد پہلے ریاستی انتخابات کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد یہ پہلے ریاستی انتخابات ہوں گے۔ ریاستی اسمبلی کے لیے ووٹنگ 18 ستمبر سے 1 اکتوبر تک 3 مراحل میں ہوگی، جبکہ ووٹوں کی گنتی 4 اکتوبر کو ہوگی۔ بھارتی الیکشن کمیشن کے مطابق ریاستی انتخابات میں 27 لاکھ ووٹرز ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے۔ ناقدین کے مطابق 90 نشستوں پر مشتمل ریاستی اسمبلی کے پاس تعلیم و ثقافت جیسے محکموں کا کنٹرول ہی ہوگا، جبکہ اہم معاملات پر فیصلوں کا اختیار اب بھی مرکزی حکومت کے پاس رہے گا۔ اس سے قبل جون کے مہینے میں ریاست میں بھارتی لوک سبھا کے 5 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی۔ بھارتی الیکشن کمیشن کے مطابق لوک سبھا انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ 58.6% رہا تھا، جو گزشتہ 35 برسوں میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہے۔ واضح رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آخری مرتبہ ریاستی انتخابات 2014 میں ہوئے تھے، جس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بی جے پی نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی۔ تاہم 2018 میں یہ اتحاد ٹوٹ گیا، جس کے بعد اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی و سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کی طرف سے ورلڈ ملٹری اسپورٹس کونسل کے زیر اہتمام ماسکو میں ریس مقابلے میں سلور میڈل حاصل کرنے والے ملٹری کالج سوئی بلوچستان کے طالب علم عمار اشفاق کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمار اشفاق کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد ان کے لیے باعث فخر ہے۔ ملٹری کالج بلوچستان میں زیر تعلیم عمار اشفاق نے نہ صرف اپنے خطہ پونچھ کا نام روشن کیا بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام فخر سے بلند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ عمار اشفاق بھی ارشد ندیم کی طرح اعلیٰ مقام پر پہنچیں گے۔ تنویر الیاس کا کہنا تھا کہ ہماری ریاست میں بے شمار ٹیلنٹ موجود ہے۔ ہم نے اقتدار سے قبل، دوران اقتدار اور بعد ازاں بھی آزاد کشمیر میں کھیلوں کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کیے ہیں۔ صحت مند معاشرے کی تشکیل میں کھیلوں جیسی مثبت سرگرمیوں کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ قومیں کھیلوں کو خصوصی اہمیت دیتی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے بچوں اور بچیوں کی ہر میدان میں بھرپور معاونت کرنی چاہیے۔ اس موقع پر سردار تنویر الیاس نے عمار اشفاق کو انعام کے طور پر خطیر نقد رقم دے کر حوصلہ افزائی کی۔ تقریب میں سابق وزیر اعظم کے دادا محمد شریف خان، مشیر حکومت سردار احمد صغیر و دیگر بھی موجود تھے۔ سب ڈویژن سماہنی محکمہ پبلک ہیلتھ کے زیر انتظام ٹاؤن ایریا سماہنی میں 33 کروڑ روپے کی واٹر سپلائی اسکیم منصوبے کی ناقص تعمیر۔ پہلی ہی بارش نے غیر معیاری تعمیر کا پول کھول دیا۔ سماہنی میں 33 کروڑ کی لاگت سے محکمہ پبلک ہیلتھ کے زیر انتظام تیار کیا جانے والا منصوبہ پہلی ہی بارش کے نظر ہو گیا۔ واٹر سپلائی اسکیم کی کئی فٹ بچھائی جانے والی پائپ لائن ٹوٹ کر طغیانی میں بہہ گئی۔ دور دراز سے پانی کی نظر ہونے والے پائپس کو محفوظ نہ کیا جا سکا۔ منصوبے کے متعلقہ ٹھیکیدار کی ناقص بچھائی جانے والی پائپ لائن 3 مقامات سے بری طرح ٹوٹ کر تباہی سے دوچار ہو گئی۔ عوامی سماجی حلقوں نے واٹر سپلائی منصوبے کی ناقص اور غیر معیاری تعمیرات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے کارروائی اور منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح ضلع میرپور میں بھی پولیو کے خاتمے کے لیے 19 تا 23 اگست 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر میرپور یاسر ریاض اور ایس ایس پی خاور علی شوکت نے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو انسداد پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فدا حسین، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر مائدہ،
کوثر ڈاکٹر ارم ڈسٹرکٹ سرویلنس آفیسر WHO میرپور سمیت محکمہ صحت عامہ کے ملازمین اور میڈیا نمائندگان بھی موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر میرپور ڈاکٹر فدا حسین راجہ نے میرپور میں 5 روزہ پولیو مہم کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ صحت عامہ میرپور کی ٹیمیں پورے ضلع میں گھر گھر جا کر 5 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو پولیو ویکسین پلائے گی۔ مہم کے دوران میرپور میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے ضلع بھر کے 39 یونین کونسلز وارڈز میں تقسیم کر کے تربیت یافتہ سپروائزر مقرر کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر فدا حسین کا کہنا تھا کہ میونسپل کارپوریشن میرپور، میونسپل کمیٹی اسلام گڑھ چکسوری اور میونسپل کمیٹی ڈڈیال کے ساتھ ساتھ 27 یونین کونسلز کی سطح پر ٹیموں کی نگرانی کے لیے 2 تحصیل سپروائزر، 38 یونین کونسل آفیسر اور 103 یونین کونسلز وارڈ انچارج مقرر کیے گئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 5 سال تک کی عمر کے 76,656 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے 431 موبائل ٹیمیں اور مراکز صحت پر 41 فکس سینٹرز مقرر کیے گئے ہیں۔ باغ میں شدید طوفانی بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ سے ٹرک چنکڑی نالے کی نظر ہو گیا۔ ڈرائیور موزانہ طور پر محفوظ رہا۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، جبکہ بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ رات سے شروع ہونے والے بارشوں کے سلسلے کے باعث لینڈ سلائیڈنگ سے باغ کی مختلف شاہراہ بند ہو گئی، جبکہ چنکڑی نالے میں شدید طغیانی کے باعث ٹرک نالے میں بہہ گیا اور اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے، جبکہ ٹرک میں موجود ڈرائیور موزانہ طور پر محفوظ رہا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مین شاہراہ اور دیہی علاقوں کی سڑکیں بند ہو گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ اور طوفانی بارشوں کے باعث نظام زندگی بری طرح متاثر ہو گئی، جبکہ سڑکیں بند ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری محظوظ ہو کر رہ گئے ہیں، تاہم بارشوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ پٹیکا سے خبر شامل کریں گے، جہاں میڈیا کی نشاندہی پر تحصیل انتظامیہ پٹیکا حرکت میں آ گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر پٹیکا چودھری اقبال حسن کا پٹیکا بازار کا دورہ، ناقص کھانے اور گندے برتن استعمال کرنے والے ہوٹل مالکان کو جرمانے کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر پٹیکا چودھری اقبال حسن نے پولیس نفری کے ہمراہ خان بازار اور پٹیکا اڈا بازار کے تمام ہوٹل سمیت پھل سبزی کی دکانوں کی جانچ پڑتال کی۔ چیکنگ کے دوران صفائی ستھرائی، پھلوں اور سبزیوں کے نرخ چیک کیے گئے۔ اس موقع پر گندے برتن استعمال کرنے والوں اور غیر معیاری کھانے فروخت کرنے والے تاجروں کو بھاری جرمانے کیے گئے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پٹیکا چودھری اقبال حسن کا تاجروں اور ہوٹل مالکان کی ہدایت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تاجر اور ہوٹل مالکان صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، معیاری اشیاء فروخت کریں، جبکہ ہوٹل مالکان صاف برتنوں کا استعمال کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مناسب قیمت پر تازے کھانے فروخت کیے جائیں اور روٹی کا وزن بھی پورا رکھا جائے۔ خلاف ورزی کرنے پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عوامی حلقوں نے انتظامیہ پٹیکا کی جانب سے بازار کی چیکنگ کو خوب سراہا۔ کوٹلی PWD ریسٹ ہاؤس میں کنویننگ کمیٹی کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کے ممبران عمر بٹ شاہ، حسین راجہ، طالب حسین کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع کوٹلی میں رپورٹر ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آ گیا۔ صدر عمر بٹ، نائب صدر راجہ عمران، جنرل سیکریٹری راجہ طالب سمیت ضلع بھر سے کرائم رپورٹرز کی کثیر تعداد نے اجلاس میں شرکت کی، جبکہ چیف ایڈیٹر دی کوٹینلز شہزاد راٹھور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر شہزاد راٹھور نے اپنے خطاب میں کہا کہ کرائم رپورٹر کا کانٹوں کی سیچ ہے۔ اس شعبے میں دلیری سے کام کرنے والا باکردار صحافی ہی معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کا قیام مستحسن ہے اور نوجوان صحافیوں کے لیے متحرک پلیٹ فارم کا درجہ رکھتی ہے۔ سب ساتھیوں کو بہترین مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور فلاح کے مقاصد کو اجاگر کرنا ہوگا۔ اجلاس میں شاہ حسین زاہد، محمود عابد، ممتاز ناز، آصف ملک، شاہد محمود سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ تنظیم کے نو منتخب صدر عمر بٹ نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور تنظیم کی مضبوطی کے لیے مضبوط عزم کا اظہار کیا۔
جہلم ویلی میں 7 سے زائد یونین کونسلز کی تجارتی مرکز انجمن تاجران چناری کے الیکشن کی گہما گہمی۔ تجارتی مرکز چناری انجمن تاجران کے الیکشن کروانے کے لیے ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی کو باضابطہ تحریری درخواست دے دی گئی۔ آئندہ ہفتے شیڈول جاری ہونے کا امکان۔ انجمن تاجران چناری کے مختلف انتخابی پینل سامنے آنے سمیت صدارتی امیدوار سامنے آ گئے۔ گزشتہ ماہ جولائی میں چناری بازار کے تاجروں کی اکثریت نے گرینڈ میٹنگ میں انجمن تاجران چناری کے الیکشن کروانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی تناظر میں آج انجمن تاجران چناری کے موجودہ جنرل سیکریٹری و صدارتی امیدوار پروفیسر میر خالد لطیف نے ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی سید اشفاق گیلانی سے ان کے آفس میں ملاقات کر کے انہیں باضابطہ طور پر تحریری درخواست دی، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کروانے کے لیے الیکشن کمیشن مقرر کرتے ہوئے انجمن تاجران چناری کے انتخاب کروائے جائیں۔ یاد رہے کہ چناری بازار کے ایک طویل عرصے کے بعد انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس کے باعث تاجران چناری میں گہما گہمی سمیت خوشی کا اظہار دیکھنے کو مل رہا ہے۔ الیکشن کا شیڈول جاری ہونے سے قبل تاجران کی میٹنگز، اجلاس اور صدارتی امیدواران کا اپنے اپنے حمایتیوں کے ہمراہ ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ نوشہرہ کے علاقے حکیم آباد میں فجر کی نماز کے معاملے پر ہونے والی تکرار میں بھائی نے بہن کو قتل کر دیا۔ افغان مہاجر میوہ گل نے پولیس کو رپورٹ درج کراتے ہوئے کہا کہ میں دیگر اہل خانہ کے ہمراہ گھر میں موجود تھا۔ میری بیٹی اسما سمیت سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ بیٹا حمزہ صبح کی نماز کے لیے اسما کو اٹھانے گیا، جس پر دونوں میں بحث و تکرار شروع ہوئی۔ متاثرہ لڑکی کے والد نے مزید بتایا کہ حمزہ نے طیش میں آ کر اپنی بہن اسما کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گیا، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ واردات میں استعمال ہونے والی پستول برآمد کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے اور واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ہنگو سے خبر شامل کریں گے، جہاں جی او سی 9 ڈویژن میجر جنرل ذوالفقار علی بھٹی نے کہا ہے کہ دہشت گرد ہمیں اسلام نہ سکھائیں۔ دہشت گردوں کے خلاف تب تک جنگ جاری رہے گی جب تک وہ سرنڈر نہیں ہوتے یا ان کو نیست و نابود نہیں کیا جاتا۔ جی او سی 9 ڈویژن میجر جنرل ذوالفقار علی بھٹی نے یوم آزادی کی مناسبت سے ٹل میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں دہشت گردانہ حملے کرنے والوں کا اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ دشمن پاکستان کو کبھی بھی پرامن اور ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ پاکستان ایک خواب، ایک نظریہ تھا اور رہے گا۔ خواب اور نظریے کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ان کو مٹایا جا سکتا ہے۔ تقریب میں کمانڈر ٹل اسکاؤٹس کرنل عالمگیر خان یوسفزئی، ونگ کمانڈر جواد، ڈی پی او محمد خالد سمیت معززین علاقہ اور دیگر نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے موقع پر میجر جنرل ذوالفقار علی بھٹی نے پرچم کشائی کی۔ تقریب کے آخر میں طلباء اور طالبات نے ملی نغموں پر بہترین پرفارمنس کر کے شرکاء سے خوب داد وصول کی، جبکہ ایس او جی کمانڈوز نے بھی جوڈو، کراٹے اور ڈیفنس کے مختلف کرتب بھی دکھائے۔ تقریب کے موقع پر اسلحے کی نمائش کے سٹالز بھی سجائے گئے تھے۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔